دو جگہ سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان دو آیات کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو عمل صالح یعنی بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو حکم دیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. کہ اے نبیوں حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ یعنی اعمال صالح کرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کا انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک نظام قائم کیا، ایک نظام منعقد کیا. اس کا بھی مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور کون انسان اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو ہمارے بیچ قائم کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں سے زائد پورے قرآن میں اکثر جگہ پر کوئی چیز اچھی اور برے کا حکم دینے کے بعد جو حکم ملتا ہے وہ اعمال صالحہ کا حکم ملتا ہے کہ بھائی اچھے اعمال کرو. کیونکہ اچھے اعمال صالح ہی ایمان کا بقا ہے، ایمان کا ثمرہ ہے. اگر آدمی ایک مسلمان ہے یا کلمہ پڑھ لیتا ہے یا مسلمان کے گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائشی مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد اچھے اعمال، نیک اعمال نہیں کرتا ہے تو وہ بے راہ روی اور گمراہی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی جس مقام پر بھی اچھے لوگوں کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے کام کو بھی بتلایا. اور جب وہ اچھے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے میں جو ایک بدلہ اور ثمرہ ہونا چاہیے اللہ نے اس کا نتیجہ یعنی مغفرت کو ہی بیان کیا. چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ حضرات کو بھی یقین ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور علامت اعمال صالح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء ببعض الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. یہ ان کی تعریف کی ہے. آگے فرمایا کہ بھائی یہ تعریف ان کی کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے کام کو بیان فرمایا کہ بھائی اچھا کام کیا کرتے تھے کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ بھائی نماز پنجگانہ پختہ پڑھا کرتے تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات اور کہنا مانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے کے طور پر فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، ہم ان سے محبت کریں گے یعنی ان کی مغفرت کر دیں گے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مومن کی پہچان، ایک مومن کی مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ عمل صالح ہے. تو جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ہے اس کو جنت عطا فرمائے. اور جنت کی چوڑائی، اس کی مسافت کو بیان فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، قرآن کریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
جہاں اولین مصداق صحابہ کرام ہے ان کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، تو اس بنیاد پر کی ہے اور اس کے بنیاد کو بتلایا، اس کی علامت کو بتلایا کہ بھائی یہ اچھے اعمال کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ صحابہ کرام ہمیشہ ہر گھڑی ہر پل ہر لمحہ تنگی ہو جیسے بھی حالات ہو اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اچھے اعمال کریں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی اچھے اعمال کیا ہے، اچھے اعمال کون سی چیزیں ہیں؟ تو میں جواب کے طور پر کہوں گا اچھے اعمال کی شکلیں، اچھے اعمال کی قسمیں بہت ساری چیزیں، خصوصاً فرض جو چیزیں ہیں، چاہے نماز عبادات کے لائن سے ہو، معاملات کے لائن سے ہو، واجبات ہو، ان چیزوں کو آدمی کو پابندی کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو فرض ہے، واجبات، ان چیزوں کو آدمی کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن۔ اس کے بعد جو آتا ہے سنتوں کا، نوافل کا، مستحبات کا، صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اعمال صالح، ان چیزوں کو جو ہے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ جب آدمی دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو فرما رہے کہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ دیں گے۔ پہلا فائدہ، جب آدمی اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتا ہے اور فرض و واجبات کے بعد نوافل سنت وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے خوشخبری کا جو ہے وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جب آدمی اچھا اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں جو اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ آگے فرمایا دوسرا فائدہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے احکام کو کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے، انسانوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کے بعد اپنے فرشتوں میں سے مقدس فرشتے حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں فلاں شخص سے ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے، اور آسمانوں میں یہ اعلان کر دیجیے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی ان سے محبت کریں۔ پھر جبریل امین جو ہے آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں، زمینوں میں آواز لگاتے ہیں، تو اللہ کے محبت کے بعد اللہ کے نیک لوگ محبت کرتے ہیں، پھر گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی اچھے لوگوں کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے وقت آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس آدمی کو پیاس کے بنیاد پر اس کو پیاس کو بجھانے کے لیے جو ہے آدمی اس کو پانی پلائے، پلاتے پلاتے سارے سمندر کا پانی پلا دے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ فرمایا کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کو موت کے وقت اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنی موت کی سختی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس موت کے وقت آدمی کو اللہ کے فرشتے آ کر جنت کی، مغفرت کی، آرام کی، سکون کی جو خوشخبری سناتا ہے۔ کس کو سناتا ہے؟ جو آدمی اچھے اعمال کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چاہے ماں ہو یا باپ ہو نیک ہوتا ہے اللہ اس کی اولاد کی اس کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے وفات کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف سے شروع ہو جاتا ہے 16 پارہ میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ گزرتے گزرتے حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی کی دیوار ہے، اس کی دیوار گر رہی ہے، اور اسی بستی والوں سے جو ہے ان دونوں نے رات کا قیام اور کھانا مانگا تھا، بستی والوں نے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام جو اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کے باپ جو تھے وہ نیک تھے، اور اس زمین کے اس دیوار کے نیچے جو ہے اس کے باپ نے خزانہ دفن کر کے رکھا تھا، ابھی ان کے اولاد چھوٹے ہیں،
چھوٹے ہیں جو ہے بڑے ہونے کے بعد اگر دیوار گر جائے گی تو لوگوں کو مل جائے گا، تو اس دیوار کی حفاظت کے لیے میں نے سیدھی کر دی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب ماں باپ نیک ہو، ماں باپ اچھے ہو، تو ماں باپ موجود ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب ماں باپ دنیا سے رخصت چلا جاتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، بے سہارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظامات فرما دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، یا تو باپ انتقال ہو گیا، ماں نے دوسرے سے شادی کر لی، وہ آدمی اس اولاد کے حق میں نیک ہو گیا، یا باپ تھے حیات ہے، باپ نے نکاح کر لیا، جو موجودہ بچے ہیں اس کو جو ہے نیک ماں مل گئی، یا پھر جو چچا ہے یا خاندان والے ہیں یا جو دیندار لوگ ہیں اس کے معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ انعام ہے، یہ خوشخبری ہے جب آدمی دنیا میں رہ کر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی، اس کے اولاد کی جو ہے حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی چیزوں کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، ایک حیت ہوتی ہے، ایک اثرات ہوتے ہیں، مادی چیزوں کے اندر بھائی پانی ہے پیو تو پیاس بجھ جائے گی، کھانے کی چیزیں ہیں اس کو اٹھا کر کھا لو تو کھانا بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے احکام، دین کے طریقے، دین کے راستے، اعمال صالحہ کے اندر بھی ایسی روحانی طاقت رکھی ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کوئی بھی آدمی ہو، جب اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے اس اچھے اعمال کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات، اس کے نتیجے اس کی زندگی میں دکھا دیتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی کہ بھائی جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی زمین و آسمان ہے، اس سے کہیں بھی زیادہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ بھائی اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت کی طرف جو ہے آدمی کو دوڑ لگانا چاہیے۔ کبھی کبھار آدمی گھر میں ہو، معاشرے میں ہو، کام میں ہو، سماج میں ہو، جب قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سنتا ہے، لوگوں کی نصیحت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک نیک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو بات میں سن رہا ہوں، جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے، یہ یقیناً صحیح ہے، یہ کام کو کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب دل میں نیک کام کا داعیہ پیدا ہو جائے تو پھر ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اس کام کو انجام دے دینا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دل میں ایک نیک داعیہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ دل میں داعیہ پیدا ہو جانے کے بعد کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے، آدمی کے حقوق کو ادا کرنی چاہیے، یہ داعیہ جب پیدا ہو جاتا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے، اور جب پیدا ہو جانے کے بعد آدمی اس چیز کو ٹال مٹول کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو مہمان بھی ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ پھر دل قلوب اس حیت کا بن جاتا ہے کہ ایسے خیالات آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب دل میں نیک داعیہ پیدا ہو جائے، آدمی کو دیر نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیز کو انجام دے دینا چاہیے۔ چونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا آ جائے، مصیبت آ جائے، کبھی ایسا ہے کہ صحت ہے، یہ فنا ہو جائے، بیماری میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا بادروا بالاعمال السبع، کہ بھائی 7 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی چیز یہ فرمایا کہ بھائی اپنے جو موجودہ حالات میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی زمینی جائیداد، مال، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے فقر، ایسے محتاجگی آنے سے پہلے اللہ کی اطاعت کر لینا چاہیے کہ جو چیز ساری چیزوں کو بھلا دے۔ فرمایا او فقرا منسیا، کہ بھائی ایسی غربت نہ آ جائے کہ تم کو بھلا دے، کہ بھائی ابھی مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، ساری چیزیں ہیں، دل میں داعیہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اچھے اعمال کرنا چاہیے، تو آدمی کو فوراً کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر اور دیر نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ابھی مال کم ہے، تھوڑا ہے، اور زیادہ کما لو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس وہ مال آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال تم کو سرکش بنا دے، اللہ کا باغی بنا دے، اس سے پہلے تم نیک اعمال کو کرو۔ آگے فرمایا کہ بھائی اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے،
چل رہے, پی رہے, کھا رہے, ساری چیزوں کی صلاحیت موجود ہے. اب دل میں پیدا ہو رہا ہے داعیہ کہ بھائی یہ اچھے اعمال ہم کو کرنا چاہیے, لیکن پھر ٹال رہے, بٹول کر رہے, شیطان جو ہے ٹلا رہے ہیں کہ بھائی اچھے کام تو ہے کرنا چاہیے لیکن کل کر لینا, بعد میں کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او مغزم مفسدن, ایسی بیماری تمہارے اندر لائق ہو جائے کہ تم پھر اس کام کو نہ کر سکو. تو جب صحت ہے غنیمت جاننا چاہیے, اچھے کام کو انجام دینا چاہیے. جو بھی مال ہے, جتنا بھی ہمارے پاس آپ کے پاس ہے, دل میں داعیہ پیدا ہو جائے تو آدمی کو جو ہے اس نیک کام کو کر لینا چاہیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پھر کیا ایسے موت کا انتظار ہے کہ جب تمہارے پاس آ جائے. تو جو زندگی ملی ہے اس کو ہم کو غنیمت جاننا چاہیے اور اسی وقت جو ہے ہمیں اور آپ کو اللہ کی اطاعت کر لینی چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے سابقوا الی مغفرۃ, کہیں پر فرمایا فاستبقوا الی الخیرات, کہ بھائی نیک کاموں میں دوڑ لگاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پل, یہ لمحہ جو آزادی کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے چھین لے اور اس سے برا حالات ہمارے اوپر لاگو کرے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے جو چند آیات تلاوت کیے ہیں اس کا پس منظر اور خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کرنا چاہیے, اس میں دیر اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ اس کے ایک بادشاہ تھا, بادشاہ کے ملازمین تھے, ملازمین میں جو سب سے چاہنے والے اور اس کی بات کے حکم کی تعمیل کرنے والے تھے, اس ملازم کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ٹوکری اور ایک چاقو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اس باغ کے اندر داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں سے ٹوکری کو بھر کر لے آؤ. اور ملازم بخوشی راضی اور تیار ہو جاتا ہے, ٹوکری لے لیتا ہے, ہاتھ میں چھری لے لیتا ہے, باغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. باغ کے مختلف پہلو ہے, وہ جب باغ کے پہلے اندر داخل ہوتا ہے اور پھل کو دیکھتا ہے, پھل میٹھے ہیں, اچھے ہیں, توڑنے کے لیے جا رہا تھا. پھر دل میں خیال آتا ہے کہ باغ لے کے جو اگلا مرحلہ ہے, اگلا جو دروازہ ہے وہاں چلے جاتے ہیں, شاید اس سے اچھے پھل ہوں گے, وہاں سے توڑ لیں گے. وہ اگلے میں داخل ہو جاتا ہے, پھر تیسرے میں داخل ہو جاتا ہے, چوتھے میں داخل ہو جاتا ہے, باغ کے آخری حد سرحد پر پہنچ جاتا ہے. جب وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہاں پر درخت ہے لیکن اس درخت کے اندر پھل ہے ہی نہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ ملازم پچھتاوا کا اظہار کرتا ہے کہ آپ میں بادشاہ کے پاس جائیں گے تو آپ بادشاہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے اللہ نے جو بھی زندگی ہمیں 40 50 60 70 سال دی تھی, یہ ہماری اصلاح کے لیے, ہمارے بہتری کے لیے یہ زندگی کافی ہے. کیا اس زندگی کو اگر ہم ایسی گزار دیے تو ہم اور آپ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں. تو جس طرح آدمی اچھے اعمال کرتا ہے دنیا میں اس کا نتیجہ اچھے پاتے ہیں اور آخرت بھی پائیں گے. اور جو آدمی سمجھ بوجھ صلاحیت کے باوجود اللہ کے حکم سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ کے حکم سے رگاردہ نہیں کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. مال ہو جائیداد ہو, اللہ اس کو ہوتے ہوئے بھی اللہ اس سے سکون کو چھین لیتا ہے. اور قیامت کے لیے ونحشره یوم القیامت اعمی, کہ جو آدمی دنیا میں خواہشات کا پجاری شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے, اللہ کے حکم کو روگاردہ نہیں کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب میں اس کو اٹھاؤں گا وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ وہ اندھا ہوگا. سوال ہوگا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, میرے اندر آنکھیں کی صلاحیت تھی, میں ساری چیزوں کی دیکھنے کی صلاحیت تھی, آج میں اندھا کیسے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں عرض کرے گا دنیا میں جو ہے میں نے تمہیں بھیجا تھا, صلاحیت دی تھی دیکھنے کی ساری چیزیں کی, لیکن اس کے باوجود تم میرے حکم سے روگردانی کر رہا تھا, میرے حکم سے ہٹ کر زندگی گزار رہا تھا. اس کے بنیاد پر آج اللہ نے تم کو اندھا بنا دیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ رجب کا مہینہ چالو ہو چکا ہے, شروع ہو چکا ہے. خصوصاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے یا بدن کے اعتبار سے جو ہمارے اوپر فرائض واجبات لاگو کیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو, ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کہاں کس حال میں ہمارے پاس آ جائے گا, اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوگا. آج پچھتاوا کر لیں گے, آج احساس کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننا عمل کی